بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تم لوگوں پر رحم کرو، اللہ تم پر رحم کرے گا، کیونکہ تمہارا مہربان ہونا اس پاک رب کی ہی عطا ہے۔ اگر چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو پہلے اس کے بندوں سے محبت کرو۔ اللہ جہاں سے چاہے نصیب پلٹ دے، اس کی قدرت تمہاری سمجھ سے باہر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کبھی تم دوسروں کے لیے دل سے دعا مانگ کر دیکھو، تمہیں اپنے لیے دعا مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ جب بھی تم چاہو کہ تمہاری دعا عرش تک پہنچے اور مستجاب ہو جائے تو پہلے اپنے والدین کے لیے دعا مانگو۔ اپنے بہترین وقت کو نماز ادا کرنے میں وقف کیا کرو، کیونکہ تمہارے سب کام تمہاری نماز کے بعد قبول ہوں گے۔ اللہ کی گڈ لسٹ میں شامل ہونے کی کوشش کریں، انسانوں کی نہیں۔ انسانوں کی لسٹ تو وقت اور مفاد کے مطابق بدلتی رہتی ہے۔ خوبصورتی ایک نعمت ہے، لیکن سب سے زیادہ خوبصورت آپ کی زبان ہے، چاہے تو دل جیت لے، چاہے تو دل توڑ دے۔ ہر شخص اپنے ایمان کا پہلا گواہ خود ہے، اس کا دل کتنا میلا ہے اور کتنا پارسا ہے وہ بہتر جانتا ہے۔ زندگی آپ کی اپنی ہے، رنگ بھی آپ نے خود بھرنے ہیں۔ کائنات کا اصول ہے، جو جتنا جستجو کرتا ہے اللہ اس کو اتنا ہی نوازتا ہے۔ اپنی خوشیاں اور سکون خود بنائیں، کوئی بھی آپ کو پلیٹ میں رکھ کے پیش نہیں کرے گا۔ قرآن کہتا ہے، پھر وہ تمہاری من پسند چیز تم تک لائے گا مقررہ وقت پر، اور تم حیران رہ جاؤ گے۔ بعض اوقات دعا آپ کی تقدیر نہیں بدلتی، مگر آپ کے دل کو بدل کر اللہ کے ارادوں کے مطابق کر دیتی ہے۔ اگر کن حکم ہے تو فیکن محبت ہے۔ کتنا سکون دیتی ہے نا یہ آیت، رو نہیں میں تمہارے ساتھ ہوں، سن بھی رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں۔ بے بسی اور مایوسی کے ساتھ کہا گیا، وہ نبی تھے جن کے لیے معجزے ہوئے تھے، میں تو عام انسان ہوں۔ بڑی محبت اور شفقت کے ساتھ جواب آیا، ان کا بھی رب میں تھا، تمہارا رب بھی میں ہوں، اور میں تو سب کے لیے ایک جیسا ہوں۔ یہ زندگی صرف تب تک ہلکی ہے جب تک سارے بوجھ ماں باپ نے اٹھائے ہوں۔ خواہشات کا گھوڑا بے لگام ہو جائے تو اپنے ہی سوار کو گرا کر پیروں تلے روند ڈالتا ہے۔ زندگی تصویر بھی ہے اور تقدیر بھی، من چاہے رنگوں سے بن جائے تو تصویر، ان چاہے رنگوں سے بنے تو تقدیر۔ اللہ کوئی بھی چیز تم تک بے مقصد نہیں پہنچاتا، وہ جس جانب بھی تمہیں لے جانا چاہتا اس جانب جانے کے وسیلے بنا دیتا ہے۔ انسان ہر چیز کے بغیر رہ سکتا ہے، لیکن انسان اپنے دکھ اللہ کو بتائے بنا نہیں رہ سکتا، کیونکہ اللہ ہی تو سکون عطا کرتا ہے۔ جیسے زندگی ویسے موت آئے گی۔ نماز قضا کر کے لوگ سجدے کی حالت میں مرنا چاہتے ہیں، گنگناتے گانے ہیں، مگر مرتے وقت کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں۔ جس حال میں مرنا پسند کرتے ہیں اس حال میں زندگی گزارنا شروع کر دیں، جیسے زندگی گزاریں گے ویسے ہی موت آئے گی۔ سنو، اپنی ہر تکلیف پر اللہ کا شکر ادا کیا کرو، جو تمہیں دنیا سے بیزار کر کے اپنے اللہ کے قریب لے آئی، کیونکہ اس کی قربت بہت قیمتی ہے۔ اللہ سے دعا کرو کہ وہ ہمارے دلوں کو اپنے قریب لائے اور اسے خوبصورت بنائے۔ اللہ کے لیے ایک برائی چھوڑیں، وہ ہزار نعمتوں کی اچھائی آپ کے ساتھ جوڑ دے گا۔ آپ بے یقینی چھوڑ دو، یقین تھام لو، اللہ اس یقین کو ام الیقین کرنے میں آپ کی مدد کرے گا۔
وہ کبھی آپ کو نا امید اور اداس نہیں رہنے دے گا۔ اللہ کے لیے چھوڑنا سیکھیں، وہ آپ کو اپنے ساتھ جوڑنا سکھا دے گا۔ جو جتنی کوشش کرتا ہے اللہ اسے اتنے سے نوازتا ہے، اور انسان سمجھتا ہے کہ یہی اس کا نصیب ہے۔ انسان کا کام کوشش کرنا ہے، اور کوشش کے بعد دعا کرنا، اس کے بعد سب خدا پر چھوڑ دینا اور اللہ کے کاموں پر یقین رکھنا۔ انسان کی خواہشات کا پیالہ کیوں نہیں بھرتا؟ کیونکہ اس میں ناشکری کے سوراخ ہوتے ہیں۔ ہمیشہ یہی سوچ رکھو کہ مجھے میرے اللہ نے بہت کچھ دیا ہے، اگر مجھے میرے اعمال کے مطابق ملتا تو میرے پاس کچھ نہیں ہوتا۔ اچھی بات کو غور سے سنو، کہنے والا خواہ کوئی بھی ہو۔ کسی کا راز تلاش نہ کرو، معلوم ہو جائے تو فاش نہ کرو۔ نا امید کبھی نہ ہونا، کیونکہ اللہ کے پاس کچھ بھی ناممکن نہیں۔ وقت کو پیدا کرنے والے کو وقت دے کر دیکھو، وہ تمہارا وقت بدل دے گا۔ وہ خیالات جو تمہیں کمزور کر دیں، انہیں سوچنا چھوڑ دو۔ معافی وہی دے سکتا ہے جو اندر سے مضبوط ہو۔ کھوکھلے انسان صرف بدلے کی آگ میں جلتے رہتے ہیں۔ اپنا سٹیٹس اور ڈی پی ایسی رکھیں کہ کل رب کے حضور شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ جو کان موسیقی سننے کے عادی ہوں، وہ کان قرآن پاک کی لذت کو محسوس نہیں کر سکتے۔ اگر قرآن پاک کی لذت کو محسوس کرنا چاہتے ہیں تو موسیقی سننا چھوڑ دیں۔ اس قوم کی جہالت کیسے ختم ہوگی جو قوم اپنی اولاد کی تعلیم سے زیادہ اس کی شادی میں دولت خرچ کرنا فخر سمجھتی ہو۔ اچھی تربیت تو گھروں سے ملتی ہے، اونچے اسکول صرف تعلیم دیتے ہیں۔ صبر سے رحمت کا انتظار کر، جو چیز تیرے لیے ہے تیرے لیے ہی ہے، اور دیر حکمت پر مبنی ہوتی ہے۔ غصہ وہ سزا ہے جو ہم کسی اور کی غلطی پر خود کو دیتے ہیں۔ لوگ برا کہتے ہیں، کہنے دو، وہ تم نے نہیں سنا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ غلط کام غلط ہی ہوتا ہے، نیت اچھی ہونے سے کوئی حرام یا مکروہ کام جائز نہیں ہو جاتا۔ تقدیر کے لکھے پر کبھی شکوہ نہ کر اے انسان، تو اتنا عقلمند نہیں کہ رب کے راز سمجھ سکے۔ خوش رہا کرو، کیونکہ پریشان ہونے سے کل کی مشکل دور نہیں ہوتی، بلکہ آج کا سکون بھی چلا جاتا ہے، اور یہ زندگی بہت مختصر ہے۔ رب کے عشق میں ایک مقام ایسا بھی آتا ہے جب انسان صرف سوچتا ہے اور رب نواز دیتا ہے۔